بر حبیب خدا ختم انبیاء احمد مجتبی بآواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. امید اس امام بارگاہ میں سشرگی مولانا صاحب کی آخری مجلس ہے. میں دربار معصومین کی انتظامیہ کی جانب سے مولانا صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان سے یہاں وقت نکالا اور اس کا سلا تو موسم عالم ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے سب کو. تو مولانا صاحب اور دعا ہے کہ مولانا صاحب کی علم میں اضافہ کرے اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ آپ تمام حضرات کے لواحقین تمام شہداء ملت العربیہ رحمہ اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمان إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صلوات محمد وعلى محمد. معرفت خدا اور حجت خدا کے عنوان سے سلسلہ کلام آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. سورہ مبارک حدیث کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کا مسلسل شرح حاصل کیا جاتا رہا. ارشاد رب العزت ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. وہو العزیز الحکیم، خدا وہ ہے کہ جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں تسبیح سے مراد ضروری نہیں ہے کہ ہر مخلوق زبان ہی سے تسبیح پروردگار کو بیان کر رہی. تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرنا، یعنی ہر مخلوق اپنے وجود کے ذریعے سے اپنے خالق کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہی ہے. تسبیح پروردگار کے بارے میں خود قرآن کریم کی آیت کے وَالطَّيْرَ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جس میں ہر پرندہ اللہ کی تسبیح کو بھی جانتا ہے اور اپنی نماز کو بھی جانتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ پرندے تسبیح کرتے ہیں اور پرندے نماز پڑھتے ہیں. گفتگو آج جو تکمیل تک پہنچنا ہے، چاہتا ہوں کہ موضوع مکمل ہو جائے اور کسی حد تک نتیجے تک ہم پہنچ سکیں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہر پرندہ اپنی تسبیح کو جانتا ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحہ، اور ہر پرندہ اپنی نماز کو جانتا ہے. یہ کون سا پرندہ ہے جو خدا کی تسبیح کر رہا ہے؟ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خلق ملائکتہ علی صور شتیٰ، اللہ نے اپنے ملائکہ کو مختلف صورتوں میں خلق کیا ہے. ومنہم من صورہ علی صورت الاسد، کچھ وہ ہیں جنہیں شیر کی صورت میں خلق کیا ہے. ومنہم من صورہ علی صورت النسر، کچھ وہ ہیں جنہیں مچھلی کی صورت میں خلق کیا ہے. وَلِلَّهِ مَلَكٌ عَلَى صُورَةِ دِيكٍ، اور اللہ کے لیے ایک ملک ہے جو اس نے خلق کیا ہے جو مرغے کی شکل کا ہے. وہ پرندہ ہے مرغے کی شکل کا. اس کی وسعت کتنی ہے؟ عرشہ مسنن تحت العرش، اس کا جو تاج ہے وہ عرش الہی پر پہنچا ہوا ہے. وَبَرَاثِنُهُ تحت الارض السابعۃ السفلیٰ، اور اس کے پنجے 7ویں زمین میں گڑے ہوئے ہیں. تاج عرش پہ پہنچا ہوا ہے اور پنجے زمین میں گڑے ہوئے ہیں. مشرق اور مغرب تک اس کا وجود ہے. نصفہ من نار نصفہ من ثلج، آدھا برف کا بنا ہوا ہے آدھا آگ کا بنا ہوا ہے. وہ جو برف کا بنا ہوا ہے لا تطفئ الذی من النار، وہ اسے بجھاتا نہیں ہے جو آگ کا بنا ہوا ہے. اور وہ جو آگ کا بنا ہوا ہے لا یذیب الذی من الثلج، وہ اسے پگھلاتا نہیں ہے جو برف کا بنا ہوا ہے. ایک پرندہ جو اللہ نے ملک کو خلق کیا ہے، اس کا تاج عرش پر، اس کے پنجے زمین پر، 7ویں زمین پر. مشرق و مغرب کا پھیلا ہوا، آدھا برف سے بنا ہوا آدھا آگ سے بنا ہوا. جو آگ سے بنا ہے وہ برف کو پگھلاتا نہیں، جو برف سے بنا ہے وہ آگ کو بجھاتا نہیں. پہلا ساحت دی کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ جب صبح نوردار ہوتی ہے تو وہ پرندہ اپنی تسبیح کو شروع کرتا ہے. جیسی صبح ہوتی ہے وہ اپنی تسبیح کو شروع کرتا ہے، اور وہ روزانہ صبح کے وقت
وہ پرندہ کی جو عرش الہی سے لے کر زمین کی ساتھ کی تہ تک پہنچا ہوا ہے، وہ اللہ کا ملک اور فرشتہ ہی پکارتا ہے تسبیح کے طور پر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح محمد خیر البشر وعلی خیر الوصیین۔ محمد صلوات روزانہ تسبیح کرتا ہے، کہتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح محمد خیر البشر، کافی مرتبہ بہترین بشر ہے، علی خیر الوصیین، اور علی بہترین وصی ہیں۔ مسلمانوں سے کہوں گا کب سے کب اپنا کلمہ اس ملک سے ہی سیکھ لیا ہوتا، اسی فرشتے سے سیکھ لیا ہوتا، کہ جب تسبیح بھی کرتا ہے تو 3 مرحلوں میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری وسعتیں سب اللہ کے لیے، سب اس کے قبضے میں ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں تعطی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ علی تجھ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان، اپنے کلام کو قرآن کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ اے خدا تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور اس نے میری انسلٹ کر دی، اس نے مجھے برا کہہ دیا۔ نہیں یار، اصل عزت العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ اگر کوئی مومن ہے اس سے کوئی عزت لے نہیں سکتا۔ تو ذل من تشاء، جسے چاہتا ہے خدا ذلیل کر دیتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، تعطی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے، کچھ کو کچھ دیتا ہے، کچھ کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کرتا ہے، مردے سے زندہ کر دیتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کے اختیار اس کے پاس ہے۔ امیر المومنین کے پاس آئیے توحید پروردگار کو سمجھنے کے لیے۔ شیخ محمد عبدو سنی عالم ہے، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ اس شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے شرح کیوں لکھی، کہتے ہیں مجھ پر زندگی میں ایک ایسا وقت آیا تھا، میں بہت پریشان تھا، بہت سخت مصیبت میں تھا، اور میں نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، اور مجھے ایسا لگا جیسے میں دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں۔ تو ایک بار میں اپنی لائبریری میں پہنچا تو میں نے دیکھا نہج البلاغہ رکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب کو کچھ سرسری میں نے پڑھا تھا، لیکن میں ڈیٹیل سے نہیں پڑھ پایا تھا، تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کسی اور کتاب کا مطالعہ کروں۔ میں نے اس نہج البلاغہ کو نکالا، اور نہج البلاغہ کو نکالنے کے بعد جیسے میں نے اسے کھولا تو ایک جملہ پڑھا، مولا ارشاد فرماتے ہیں یا انیسا واللہ انیس اللہ، اے وہ خدا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ کئی ایک جملہ پڑھا اور نہج البلاغہ کی شرح لینے کا ارادہ کیا۔ ایک جملے نے میری زندگی بدل دی، علی کے ایک جملے نے میری زندگی بدل دی، کہ پورے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ زندگی میں 200 بار نہج البلاغہ کو پڑھا ہے میں نے رات میں قرآن بھی 200 بار نہ پڑھا ہوں، وہ سنی والے بھی ہیں کہ میں نے 200 بار نہج البلاغہ کو پڑھا، اس ایک جملے کی خاطر پوری شرح لکھی۔
امیر المومنین کے کلام میں یہ جاذبیت ہے، کلام میں یہ لطف ہے جسے ہم بطور درد نہیں کر پاتے ہیں۔ تو تذکیہ پروردگار امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور امیر المومنین نے بھی سمجھایا کہ تسبیح کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے، تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں کیوں کائنات کے ساتھ ساتھ خدا کی سمجھنا چلوں۔ ایک مثال دے دیں یہاں پر، کچھ تسبیح ہیں جو میں نے عرض کیا زبان قال سے کہہ کر، اور کچھ تسبیح ہیں جو زبان حال سے ہیں، یعنی اپنے وجود کے ذریعے سے خدا کے غائب ہونے کا اعلان کرنا۔ جیسے جب کوئی مریض سامنے آتا ہے، وہ مریض کہتا نہیں کہ میں مریض ہوں، آپ اس کی شکل سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مریض ہے، حالت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر بھی کیا کیفیت ہے۔ مومن اور منافق کا پتہ کرنا ہو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر علی چھیڑ دیجیے، چہرے کھل اٹھے تو مومن ہے، چہرے مرجھا جائے تو منافق ہے۔ بابا سے بلند سلوات خون کی عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس، خون کی عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس، دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے، دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے۔ اور ذکر عطرت پہ کوئی بولے کہ خاموش رہو، ذکر عطرت پہ کوئی بولے کہ خاموش رہو، چہرہ خود نسل کی تعبیر بتا دیتا ہے۔ تعبیر بتا دیتا ہے۔ ذکر شبیر کا شعلہ بھی ہے، اکسیر بھی ہے، ذکر شبیر کا شعلہ بھی ہے، اکسیر بھی ہے، یہ جلاتا ہے ہمیں تم کو جلا دیتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ زبان حال سے ساری مخلوقات تصویر کر رہی ہیں، زبان حال سے سمجھ میں آ جاتا ہے کون علی کا چاہنے والا، کون منافق، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی نہیں اس سلسلہ مجالس میں، جس میں نے عرض کیا کہ عشق علی بن ابی طالب، اسے جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھاتے جائیے، اس لیے کہ اس عشق کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایک وہ عشق ہے کہ جو مجھ کے دل میں، میرے دل میں ہے مولا کائنات کے لیے، اور ایک وہ عشق ہے جو سلمان کے دل میں تھا، فرق ہے اس میں۔ اسے بڑھاتے جائیے، اس میں اضافہ کرتے جائیے۔ ایک روایت جو میں نے ایک مقام پر پڑھی تھی، امیر المومنین سلمان کے ساتھ گزر رہے تھے، مدینہ سے باہر نکلے، دیکھا جنگل شروع ہو گیا ہے۔ مدینہ تو مواجس کی روایت ہے، آگے ہاشم رہ رہے ہیں، روایت کو لکھتے ہیں، دیکھا کہ جنگل شروع ہو گیا، مدینہ چھوڑا تو شہر کا، کچھ آگے بڑھے تھے، سلمان فارسی مولا کے ساتھ تھے، تو جیسا ہم سفر ہوتا ہے ویسے ہی سفر کرتا ہے۔ سلمان ایمان کے 10ویں درجے کے صحابی اور علی ہے کل ایمان، تو سفر ویسے ہی تھا۔ تو ابھی کچھ آگے بڑھے تھے کہ سلمان کو کچھ چونیاں نظر آئیں، تو سلمان نے کہا مولا مجھے یقین ہے کہ اللہ نے وہ معجزات جو الگ الگ انبیاء کو عطا کیے وہ سب ملا کر آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ حدیث عرض کر چکا ہوں کہ من اراد ان ينظر آدم في علمه ونوحا في عزمه وابراہیم في خلته وموسى في هیبته وعیسیٰ في صفوته فلينظر الى علی بن ابی طالب۔ جو آدم کو دیکھنا چاہے ان کے علم میں، نوح کو دیکھنا چاہے ان کے عزم میں، ابراہیم کو دیکھنا چاہے ان کی خلت میں، عیسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کی فضیلت میں، موسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کی ہیبت میں، فلينظر الى علی بن ابی طالب۔ چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھیں۔ علی فضیلت کا وہ سمندر ہے، اگر فضیلتیں پھیل جائیں سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، سمٹ جائیں تو نام امیر المومنین بنتا ہے۔ ذات مولا پر بابا سے بلند سلوات۔
کچھ جا رہی تھی کہ مولا چاہتا ہوں معجزہ دیکھوں. مولا نے کہا کون سا معجزہ؟ کہ مولا جو حضرت سلیمان نبی کا معجزہ تھا وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سلیمان نے چوٹیوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بات کی تھی. سلیمان کا نام میں موجود ہے کہ وہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. مولا نے کہا اچھا وہاں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ جب سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چوٹیوں کی سردار نے اپنی قوم سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کر نہ رکھتے. ہوا نے آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی. حضرت سلیمان آگے بڑھتے ہیں، بہت دور رکھیے گا. حضرت سلیمان آگے بڑھے اور اس چونٹی کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا اور سوال کیا کہ کیا تجھے میرے بارے میں ظلم کا خوف تھا کہ میں تجھے کچلتا ہوا چلا جاؤں گا؟ بڑا لطیف جملہ کہا. کہنے کو ایک جملہ ہے، پھیلانا چاہے تو پوری تاریخ اسلام ہے. کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو معصوم ہیں، نبی کے بارے میں ظلم کا خوف نہیں ہوتا، لیکن جو نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا بھروسہ نہیں کہ کب کسی کو کچل کر چلے جائیں. لہٰذا میں نے کہا کہ اپنی قوم سے کہ گھروں میں داخل ہو جائیں. فتبسم ضاحکا، سلیمان اتنا مسکرائے کہ کہنے والی کیفیت ہوئی. تو پھر سلیمان نے ایک چھوٹا سا سوال کیا اس چونٹی سے. جیسے انسان بچوں سے بات کرتا ہے تو پھر بچہ بن کے بات کرتا ہے. تو اس چونٹی سے سوال کر دیا، ہاتھ میں تھی. کہا کہ یہ بتلا کہ تیرا مقام زیادہ بلند ہے یا میرا مقام زیادہ بلند ہے؟ کس کا مقام زیادہ بلند ہے؟ اس نے کہا حضور چھوٹا ہوں اور بڑی بات ہو جائے گی، اگر گزارش کر دوں تو. کہو اس وقت تو میرا بلند ہے. کیوں؟ کہ اس لیے یہ بتائیے کہ آپ کہاں سوار ہیں؟ کیا میں تخت پر سوار ہوں؟ اب یہ بتائیے کہ میں کہاں سوار ہوں؟ کیا تو میرے ہاتھ پر ہے؟ تو کیا اس کا مقام زیادہ بلند ہے کہ جو تخت پر سوار ہو، یا اس کا مقام زیادہ بلند ہے کہ جسے کسی نبی خدا نے اٹھایا ہوا ہو؟ اب آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر ایک جدا کر دوں. جب چونٹی کچھ دیر کے لیے سلیمان کے ہاتھ میں آ جائے تو اتنی افضل بن جائے اگر علی کے قدم جوش رسالت پر پڑ جائے. علی کے قدم جوش رسالت پر آ جائیں، وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا. کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. اور مل جائیں گے وہ توڑنے والے کو جب بھی، مل جائیں گے وہ توڑنے والے کو جب بھی، قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. مل جائے گا، اب چاہے غار میں ہو یا یار میں ہو، مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. سلمان فارسی کہتے ہیں مولا جی چاہتا ہے کہ جیسے سلیمان نے آواز سنی تھی ویسے میں بھی آواز سنوں، یہ چوٹیاں کیا کہہ رہی ہیں. مولا نے ایک معجزانہ ہاتھ پھیرا، سلمان فارسی سننے لگے. کل تک جو سردار اپنی قوم سے کہہ رہی تھی ادخلوا الی مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، آج وہ کہہ رہی اخرجوا من مساکنکم، اپنے گھروں سے باہر آ جاؤ. اس لیے کہ وہ یہاں سے گزر رہا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا سبب بنتا ہے. سلمان فارسی معجزہ دیکھتے ہیں، کچھ آگے بڑھے. ابھی کچھ آگے بڑھے تھے کہ مولا سے کہتے ہیں مولا جی چاہتا ہے کہ ایک اور معجزہ دیکھ لوں آپ سے. مولا نے کہا کون سا معجزہ؟ کہ مولا جی چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ دیکھوں. کیا عیسیٰ کے بہت سے معجزے تھے؟ مولا جی چاہتا ہے وہ معجزہ دیکھوں کہ
عیسیٰ مردے کو کیسے زندہ کیا کرتے تھے؟ علی امیر المومنین ہے۔ بھرے جنگل میں کہاں مردہ اور کہاں زندہ؟ سلمان پر تو یہ معجزہ ہو نہیں سکتا، سلمان تو دیکھنا چاہتے ہیں نا۔ تو مولا نے کہا سلمان یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں اسے بلاؤ، اسے اشارہ کرو، یہ تمہارے پاس آئیں گے، اسے ذبح کرو۔ سلمان نے اشارہ کیا پرندے کو، پرندہ نہیں آیا۔ دوسرا پرندہ گزرا، اسے اشارہ کیا، وہ بھی نہیں آیا۔ کہا مولا آپ نے تو کہا تھا اشارہ کرو آ جائیں گے۔ کہا سلمان ایسے تھوڑی آئیں گے، جب تک میرا نام لے کر نہیں بلاؤں گے میرا نام لے کر بلاؤ۔ اب سلمان نے پرندے کو بلایا امیر المومنین کا نام لے کر، وہ پرندہ آ گیا۔ سلمان نے جیسے چھری نکالی، ذبح کرنا چاہتے تھے، ابھی چھری چلائی نہیں، پرندہ خود گردن پھیرتا ہے اور ذبح ہو جاتا ہے۔ پرندہ ذبح ہو گیا، سر الگ اور دھڑ الگ، تڑپتا ہوا مر گیا۔ کچھ دیر بعد مولا نے کہا سلمان اس کے سر اور دھڑ کو لو اور آپس میں جوڑ کر کہو قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ پرندہ زندہ ہوا، اڑتا ہوا چلا گیا۔ مولا نے کہا کہ سلمان وہ تو عیسیٰ تھے جو مردے کو ایک بار زندہ کیا کرتے تھے، لیکن میں تو فخر عیسیٰ اور سردار عیسیٰ ہوں۔ اس پرندے کو دوبارہ بلواؤ۔ وہ پرندہ دوبارہ آیا، مولا نے کہا پھر ذبح کرو۔ ذبح کیا، وہ پرندہ تڑپتا ہوا مر گیا۔ اس کے بعد پھر مولا نے کہا جوڑوں سے کہو قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا۔ مولا نے کہا سلمان پھر بلاؤ۔ تیسری مرتبہ بلایا، چوتھی مرتبہ بلایا، پانچویں مرتبہ بلایا۔ مدینہ المعاجز کی روایت ہے کہ مولا نے اس پرندے کو 70 مرتبہ بلوایا، 70 مرتبہ بلوایا اور 70 مرتبہ اس پرندے کو ذبح کیا۔ جب وہ زندہ ہو گئے 70 مرتبہ، سلمان کہتے مولا مجھے یقین آ گیا کہ آپ کو تمام معجزات اللہ نے عطا کی، لیکن جی چاہتا ہے ایک اور اگر کرم کر دیجیے آپ، تو میں جی چاہتا ہے کہ اس پرندے سے بات کروں کہ یہ پرندہ کیا رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا نے کہا سلمان پوچھ لو۔ اب پرندے کو دوبارہ بلوایا، امیر المومنین نے سوال کیا، سلمان نے سوال کیا پرندے سے، کہا پرندے یہ بتا جب تجھے ذبح کر رہا تھا تو کیا تکلیف محسوس ہو رہی تھی یا ویسے ذبح ہو رہا تھا؟ اس نے کہا سلمان تکلیف تو پوری پوری محسوس ہو رہی تھی، پوری پوری تکلیف ہو رہی تھی۔ اچھا سلمان پوری تکلیف؟ اچھا سلمان کہتے ہیں کہ مرنے کی تکلیف کوئی آسان کام نہیں ہے، جو مرنے کی تکلیف ہے قبر کا حال تو مردہ جانے۔ روایتوں میں جو ہے کہ زندہ انسان کے اوپر سے خال کو اتار دیا جائے، جیسے انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ویسے سخت تکلیف ہے مرنے کی۔ تو کہا تو 70 مرتبہ اس تکلیف کو برداشت کر رہا تھا؟ کہاں برداشت کر رہا تھا؟ سلمان نے کہا پھر کیوں برداشت کر رہا تھا؟ جب میں نے ایک بار تجھے بلایا تو بار بار اس تکلیف کو کیوں برداشت کر رہا تھا؟ تو بار بار کیوں آ رہا تھا؟ پرندے نے عجیب جملہ کہا، خدا کی قسم کاش مومن کی زندگی اس جملے میں مبنی ہو جائے۔ پرندے نے کہا کہ اے سلمان تو نے انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ تو نے یہ تو کہہ دیا کہ میں بار بار آ کیوں رہا تھا، تو نے یہ نہ کہا کہ تو مجھے بلا کس علی کے نام پر رہا تھا۔ اللہ بلا کس علی کے نام پر رہا تھا، اور علی کے نام پر تو 70 کا 70,000 مرتبہ بلواتا ہے۔ میری جان حاضر ہے، انشاءاللہ جب وارث علی تشریف لائیں گے تو ہم بھی نام قربان کریں گے، لیکن جب تک انہوں نے جو قربانی مانگی ہے، کسی نے شعر میں بہت اچھا جملہ کہا کہ کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر، کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر، تو خمس تو نکال ذرا اپنے مال کا۔ تو امیر المومنین کی خدمت میں یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے، جب سب کچھ ان کا عطا کرتا ہے تو انہیں کو کیوں نہ لوٹایا جائے۔ امیر المومنین آج بھی کوئی چاہے امیر المومنین کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ علی کی بہت شخصیت اس دنیا سے گئی ہے، لیکن آج بھی چاہے تو لشکر علی میں آ سکتا ہے، علی کا سپاہی بن سکتا ہے، آج بھی چاہے۔ کیسے؟ جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک جملہ عرض کروں، شاید آپ اس سے پہلے سوال نہ فرمایا ہو، محی الدین ایربلی ہمارے مشہور عالم ہیں، کہتے ہیں جگہ میں جا رہا تھا
میرے بابا میرے ساتھ تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا، اس کا امامہ سے پہنا ہوا تھا اس طرح، وہ امامہ الٹ کر گرا، تو جیسے وہ امامہ گرا تو میں نے دیکھا اس کے سر پر ایک زخم تھا. تو میرے بابا نے پوچھا کہ یہ زخم تمہیں کیسے لگا؟ کہ علی کے لشکر میں شامل تھا، صفین کے میدان میں لگا ہے. سینکڑوں سال بعد کی بات ہے، کئی صدیوں بعد کی. کہ علی کے لشکر میں شامل تھا، صفین کے لشکر صفین کی جنگ میں لگا ہے. تم کہاں؟ صفین کہاں؟ صفین کب ہوئی تھی؟ تو اس کے سینکڑوں سال بعد، کئی صدیوں بعد پیدا ہوئی. کہا کہ ہاں بات یہ، میں ایک شخص کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو اپنی تلوار سے علی کا خون کر دیتا. تب مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو میں تیرا خون کر دیتا اور تیرے استاد حاکم شام کو خون کر دیتا. اب یہ بحث ہو گئی ہمارے درمیان. ہم نے کہا کہ بس اب دیر کی بات کی، دونوں نے تلوار نکال لی اور دونوں نے، ہمارے درمیان اتنی تکرار ہوئی کہ جنگ شروع ہو گئی. اور جنگ شروع ہوتے ہوتے ایسا لگا جیسے وہ مجھ پر غالب آ جائے گا، اور اس نے مجھے گرا دیا تھا، اور ایسا لگا جیسے مجھے حملہ کر کے ختم کر دے گا، کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور بلند ہوا. وہ تشریف لاتے ہیں، میں تو غش کے عالم میں تھا، میں نے دیکھا کہ وہ نور آیا، اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، لیکن جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ اس شخص کا سر کٹا ہوا تھا، اور جو نور تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس سے خون بہ رہا تھا. تو میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہ اسی علی کا وارث، تیرا زمانے کا امام ہے. مولا کے نام پر امام. صفین میں لگا تھا. تو اسے کہہ لینا. آج کسی کا جذبہ ہو، آج بھی امیر المومنین کے ساتھ شامل ہے، آج بھی شامل ہو سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں جذبہ بنا لیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ ہی پیش آئے. نہیں، اگر نیت ہے امیر المومنین کے ساتھ شامل ہے آپ. امیر المومنین خیروں کا کرم کرتے ہیں، دوسروں کو نوازتے ہیں، کیا اپنوں کو کرم نہیں کریں گے؟ نہیں ہو جاتا حاکم شام کا اور عامر بن عاص کا جب یہی جنگ صفین کے موقع ہی پر یہ دونوں بھیس بدل کر آئے مولا کے پاس. مجھے نہیں معلوم، میں نے یہاں سنا دیا ہے، سنا دیا ہے میں نے کہ بھیس بدل کر دونوں آئے، سنا دیا میں نے. چلے ٹھیک ہے، سوال پر محمد والے محمد. چلے یہیں سے بات سے باتیں کر دی، دوسری بات یاد ہے، یہ یقینا نہیں سنا، مجھے یاد ہے. امیر المومنین کا کرم عرض کر رہا تھا، یہ کریم ابن کریم ہے. کیسے کریم ہے؟ یہی ہم جو میں نے سنا کہ حاکم شام اور عامر بن عاص جو ماننے والے ہیں ان کی تو بہت بلند بات ہے. ایسا نہیں سنی ہمارا کہنا تو نہیں مانتا. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ ایک شخص تھا کہ جو اہل سنت سے اس کا تعلق تھا، ایک بادشاہ کا وزیر تھا اور پرانے زمانے کا بادشاہ تھا. بادشاہ نے، اب اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو خزانے بڑے ہوتے تھے بادشاہوں کے، اس میں بڑے بڑے موتی ہوتے تھے. تو اس بادشاہ کے خزانے میں دنیا کا سب سے بڑا ہیرا اور سب سے بڑا موتی تھا، جو اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا. پوری دنیا میں گویا اس سے بڑھ کر اس جیسا کوئی موتی اور ہیرا نہیں تھا. تو اس نے ایک وزیر کو اپنے رکھا ہوا تھا خاص اس کام کے لیے کہ دیکھو تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. امیر المومنین کا کرم بتا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنی. جیسے آج ہوتا ہے دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ دبئی میں مثلا، دنیا کی سب سے بڑی فلاں چیز وہاں پر ہے کہ جو مقابلے میں لگ گئے لوگ. جو دنیا کا سب سے بڑا موتی اس وقت کس کے پاس ہے؟ اس بادشاہ کے پاس تھا. اس نے ایک خاص آدمی رکھا ہوا تھا اسی کام کے لیے، تمہارا کام یہ ہے کہ موتی کی حفاظت کرنی ہے بس.
اب یہ گھر میں رکھتا ہے بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑے اس خیال کے ساتھ کہ کہیں سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اسے اگر یہ ضائع ہو گیا تو موت ختم کروا دے گا. اسے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا دوست. وہ یہ ایک دن گھر میں ہاتھ پہ اس کے، اب بچے کی ضد، اور بچے سے بڑھ کر بچے والی کی ضد. بچے نے کہا کہ بابا مجھے دے دیجیے، مجھے کھیلنا ہے کچھ. اس نے منع کیا کہ نہیں بھائی یہ بڑا قیمتی ہے، یہ غلط سے کچھ. ماں نے کہا کہ کیا ہوگا، بچہ ہی تو ہے، گھر میں ہی ہے سامنے. اب جناب اسے وہ موتی ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہاتھ میں لیا تو ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. بچے کے ہاتھ سے گرا ٹوٹ گیا. اب اس کی شامت ہے اس لیے کہ بادشاہ نے، یہ موتی ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے اور ٹوٹ جائے گی شاید ہوتا تھا. حال کی بات ہے، حال سے مراد 200-300 سال پرانی بات. تو موتی کا ٹوٹ گیا تھا. بادشاہ اس کے ذہن میں اتنا ٹینشن ہے کہ بادشاہ نے جب بھی بلا لیا کہ وہ لے کر آؤ، اس وقت ہے پریشانی. جب تک نہیں بلاتا جب تک تو کہہ دیتے. تو بادشاہ کو بھی جب کوئی بڑا آدمی آتا تھا تو بلاتا تھا. ہوا یہ کہ اس کا ایک دوست، شیعہ دوست، اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ وہ ایسا انسان نہیں رہا، بدل گیا، بات نہیں کرتا صحیح طریقے سے. اس سے سوال کیا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ پریشانی تو ایسی ہے کہ بتا نہیں سکتا. بات ہونٹوں سے نکلی، کوٹوں پہ چڑھی، کوٹھی پہ چڑھا پھر تو اسے کہتا بتا نہیں سکتا، مشکل بہت ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. کہاں یہ مسئلہ ہے؟ کہ دیکھو میرے مولا نے ایک دعا بتلائی ہے، وہ دعا پڑھ لو تو تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. ابھی اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ دعا ہے، کوئی گھوم تو نہیں کہ موتی جڑ جائے گا، کیا ہو سکتا ہے اس میں. اس نے سوچا بھائی میرا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی دعا اثر کر ہی نہیں سکتی، ختم ہو گئی بات. اس نے کہا پڑھ کر دیکھ لو، دعا میں کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا میڈیسن کی طرح. اگر ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی تو وہ بیماری دور ہوئی نہ ہوئی، اگلی 10 بیماری اور لگنی، ڈاکٹر صاحب کی زندگی بھر کے روزگار کا انتظام ہو گیا. تو یہ تو سلسلہ ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا جو دعا ہے کوئی جلالی دعا تو نہیں، کہ یہ ہم پر ہی تو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، کوئی دعا جلالی نہیں ہوتی، نہ صدقے میں ایسا ہوتا ہے. بعض پرانے لوگوں سے میں نے سنا تھا کہ صبح کے وقت چوک پر ایک انڈا جا کر رکھ دیتے تھے. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ صبح صبح جس کا پیر اس انڈے پر پڑے ہماری ساری بلائیں اس کے سر پر، ساری بلائیں اس کے سر پر. نہیں، صدقہ دینے میں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بلائیں کسی اور کے سر پر چلی جائیں. یہ پروردگار عالم کی بارگاہ ہے. کسی گورنمنٹ ادارے کا کوئی دفتر نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ہو. یہ مولا کا کرم ہوتا ہے کہ بات سے بات کہاں سے کیا کیا یاد آتا رہتا ہے. آپ کی خستگی کو دور کرنے کے لیے گزارش کر لوں. یہ پروردگار عالم کی بارگاہ ہے. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوا ہے کہ جب نئے شناختی کارڈ بننا شروع ہوئے تو اس میں سلسلہ یہ تھا کہ بہت سو کے غلط بن کر آ رہے تھے، جو کمپیوٹرائز بن رہے تھے تو بہت سو کے غلط بن کر آ رہے تھے. ایک محترمہ کی ان کا یہ ہوا کہ شوہر زندہ تھے، کارڈ جب گھر پہ پہنچا تو لکھا ہوتا بیوہ. یہ پہنچی وہاں پر اور دکھلایا کہ جناب آپ نے یہ بیوہ لکھ دیا ہے، میرے شوہر زندہ ہے، ساتھ میں کھڑے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ کارڈ پہ اسے صحیح کرتا، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ گن نکالی، 2 گولیاں شوہر کو ماری کہ آپ تو بیوہ ہو گئی، آپ ٹھیک ہو گیا. تو یہ کوئی گورنمنٹ ادارہ نہیں ہے کہ ایسا نہ صحیح تو ویسے صحیح ہو جائے. آپ نے اگر صدقہ دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بلائیں دوسرے کے سر ہی پر جائیں گی. آپ صدقہ دیجیے، آپ کوئی دعا پڑھیے، کوئی میں پریشانی کی بات نہیں. دعا اگر اثر نہ کرے، یعنی کہہ رہا ہوں دنیا میں اثر نہ کرے، کم سے کم نقصان نہیں پہنچائے گی. اس سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر دعا کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. امیر المومنین کی حدیث کے مطابق کہ جب تم دعا کرتے ہو تو یا تو دنیا میں وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے یا اللہ اس سے بہت بڑا کر آخرت میں ادا کرنے والا ہے. اور جب قیامت ایک بندہ مومن پہنچے گا، حدیث کا جملہ ہے کہ جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو کہے گا خدا یہ غلط فائل کھل گئی، میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی، میں نے اتنے روزے نہیں رکھے تھے، میں نے اتنی عبادت نہیں کی تھی، یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ خدا کہے گا کہ یہ وہ ہر دعا کے بدلے نیکی ہے جو تو نے ہم سے دنیا میں مانگی تھی لیکن ہم نے تیری مصلحت کی خاطر قبول نہیں کیا تھا. ہر دعا کے بدلے میں تجھے ایک نیکی عطا کی ہم نے. اس
وقت روایت ہے کہ بندہ مومن کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس لیے اس وقت ضرورت ہوگی. تو ہر دعا کی حیثیت ہے. آپ دعا پڑھیے، اگر دنیا میں فائدہ نہ ہوا بہت بڑھ کر آخرت میں فائدہ ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی دعا ہے مولا نے بتائیے تمہارے فائدہ نہ ہو نقصان تو نہیں ہو، پڑھ لو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دعا بتا دو میں پڑھ کے دیکھتا ہوں. آپ نے اسے دعا پڑھنا شروع کی اور جیسے 2 دن ہوئے تو دعا پڑھے ہوئے تو بادشاہ نے بلا لیا کہ وہ لے کر آ جاؤ تھی. اللہ اکبر. اب اس کے دماغ میں یہی دعا پلٹ نہیں لگتا ہے. اب تک کچھ ہو نہیں رہا تھا اور اب تک دعا پڑھنا شروع کی تو بادشاہ نے فوراً بلا لیا کہ واپس آ جاؤ. یہ پریشان پہنچا بادشاہ کے پاس، کہتا ہے کہ حضور ڈر کے کہہ رہا کیا بات حضور. یہ جب چونکہ اتنا پریشان تھا لہذا یہ بھول گیا تھا کہ آس پاس بھی کیا ہو رہا ہے، خبر نہیں تھی اسے. بادشاہ کی بیٹی شدید مریض ہو گئی تھی، شدید علیل. یونانی طبیب وہاں پر پہنچ گیا. اس دور میں یونانی طبیبوں کی ویلیو ہوتی تھی بہت. یونانی طبیب وہاں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ بادشاہ حضور اس کا تو ایک ہی علاج ہے، فقط میرے پاس اس کا علاج ہے، ایک ہی علاج ہے. وہ علاج کیا ہے؟ کہ دنیا میں خاص قسم کا موتی ہے، اگر اسے یہ پیس کر پلا دیا جائے، اللہ اکبر، کہ اگر اسے بچی کو یہ موتی پیس کر پلا دیا جائے تو یہ بچی صحت یاب ہو سکتی ہے، اس بچی کو شفا مل سکتی ہے. بادشاہ نے شخص کو بلایا، کہا کہ وہ جو تیرے پاس موتی رکھا ہوا ہے اسے جلدی سے پیس کر میرے پاس لے کر آ جا تاکہ میری بچی کو شفا مل جائے. یہ جاتا ہے پہلے اس دوست کے پاس، کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کا احترام کرتا تھا لیکن انہیں مولا نہیں مانتا تھا. آج سمجھ میں آ گیا کہ جو ہوتا ہے دنیا میں اللہ علی کے پاس نازل کرتا ہے، یہاں سے کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. انتہائی مفید دعا ہے، بہت مفید دعا ہے. فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیے جتنا ہو سکے. اگر تسبیح نکال سکتے تسبیح نکال لیجیے. جو مومن پریشان حال ہے میں دعا کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ دعا اتنی آسان ہے اسے لینا کہ یہ قرآن ہی میں موجود ہے. اگر میں بتاؤں آپ کو اور آپ بھول جائیں تو آپ ریفرنس یاد کر لیجیے خالی سورہ مبارکہ طلاق اور اس کی دوسری آیت اور تیسری آیت. سورہ مبارکہ طلاق دوسری آیت اور تیسری آیت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے. ترجمہ یہ خدا اس کے لیے پریشانیوں سے راستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ. خدا اس کے کاموں کی خود نگرانی کرتا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا. اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک مناسب موقع اور وقت رکھا ہے. یہ آیت دوسری آدھی آیت ہے، تیسری پوری آیت سورہ مبارکہ طلاق کی آیت. اسے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھیے، کوئی پریشانی ہو رزق کے اعتبار سے خاص طور پر بہت مفید ہے. امیر المومنین کو وصیہ بنائیے ایک بار اگر ہو سکے تو آیت کا ترجمہ بھی پہلے پڑھ لیجیے گا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کیا کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اصل دعائیں جو ائمہ علیہ السلام کی ہیں یہ معرفت خدا کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے. اہل بیت اطہار کی دعا حدیث ہے کلم الناس بقدر عقولہم. تھوڑا سا دقیق ہوتا ہے، تھوڑا سا تیزی سے بات بلند کرو. کلم الناس بقدر عقولہم. انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. تو پیغمبر جو ہم سے بات کرتے تھے، ائمہ جو ہم سے بات کرتے تھے وہ ہماری عقلوں کے مطابق ہے. اگر وہ اپنی عقل کے مطابق بات کریں تو ہم سمجھ لگائیں. تو جب بھی امام بات کرتے تھے تو لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے تھے. لہذا دعا کی عظمت بتا رہا ہوں. لہذا ائمہ کو اس وقت نہ دیکھیے جب لوگوں سے بات کر رہے ہوں، ان کی معرفت اس وقت پہچانیے جب خدا سے مناجات کر رہے ہوں. اس لیے لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق بات کرتے ہیں.
مطابق بات کرتے ہیں. تو اہل بیت اطہار کی آپ دعاؤں کو اگر پڑھنا شروع کر دیجیے تو اس میں معرفت کا سمندر ہے، خزانہ ہے. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا کے دوران لیکن نہیں کہہ پایا تو اشارہ کر دوں تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے کہ معرفت خدا پر بات آتی رہی. اس میں کئی چیزیں بیان ہوئی، نماز شب بیان ہوئی، راتوں کو جا کر عبادت کرنا بیان ہوا. کیا اگر زیادہ نہیں، میں نے کہا 5 منٹ سے آپ شروع کیجیے. 5 منٹ عجیب جملہ ہے امیر المومنین کا. ہر جملہ ہی واقعا ایسا ہی سنا جو روح سے لکھا ہے. اس جملے کو سماعت فرمائیے گا. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں دن کی روشنی میں رزق کو تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے. دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کی تاریکی میں کچھ دیر تو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے. کچھ دیر اس کے لیے وقت نکالو. تو بہت سی چیزیں بیان ہیں، لیکن انسان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک خدا کے ساتھ بندگان خدا کا بھی خیال نہ رکھے. یہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس نہ ہو. اس پر کہنا چاہ رہا تھا لیکن وقت گزر گیا. مجالس اختتام کو پہنچ گئی اس اعلان کے ساتھ کہ اس اشرے میں جو کمی محسوس ہوئی انشاءاللہ وہ آگے اشرے میں پوری ہو جائے گی. کل سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا احتشام رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. قوم کے فاضل ہیں، تشریف لا رہے ہیں آپ کی خدمت میں اور انشاءاللہ آئندہ اشرے سے وہ خطاب فرمائیں گے. خداوند تعالیٰ آپ کے سننے کو اور ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور ذکر اہل بیت سے اور در امام حسین اور در سید الشہداء سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سید الشہداء اصلا کیا عرض کروں میں اس بات کی جانب آتا ہوں لیکن پہلے جملہ کہہ دوں جو اس در سے متمسک ہے. حسین مظلوم نے حق اور باطل قرآن کا یوم الفرقان جنگ بدر کو، پہلا یوم الفرقان جنگ بدر اور فیصلہ کو یوم فرقان روز عاشور، جس دن حق اور باطل واضح ہو گیا تھا سید الشہداء کی قربانی کے ذریعے. کربلا کو وہ عصمت عطا کر دی. حسن جو بیعت مانگنے کے لیے آیا تھا بہت خوبصورت کی شاعر نے کہا کہ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے. لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، اور دفن کرنا اسے صفیفہ میں، دفن کرنا اسے صفیفہ میں، کربلا کی زمین ہماری ہے. بابا سے بلند سلوات. جو سید الشہداء سے متمسک ہو جائے ہدایت پا گیا وہ. لہٰذا اس درس سے وابستہ رہیے، مجالس میں بھرپور انداز سے شرکت فرمائیے، شاعر حسینی کو زندہ رکھیے. میں گزارش کر رہا تھا معرفت خدا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندگان خدا کا بھی خیال نہ رکھیں. لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث میں جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تطراف کا خیال رکھیے. یہ ائمہ علیہ السلام کا طریقہ تھا. راتوں کو نکلتے تھے سید سجاد کی پشت پر جہاں کوڑوں اور تازیانوں کے نشان تھے وہاں ان بوریوں کے نشان بھی تھے جو والا لے کر جاتے تھے. مسئلہ مسائل پر ابھی نہیں آیا میں لیکن گزارش کر رہا ہوں کہ ائمہ کا طریقہ یہ تھا. تو بندگان خدا کا بھی آپ کے آس پاس سے خیال رکھیے. بہت بڑی عبادت ہے یہ. قرآن کہتا ہے آپ اس زمین پر آپ کون نہیں چاہتا کہ میرا نام باقی رہے. آپ چاہتے ہیں آپ کا نام باقی رہے، آپ کی ذات باقی رہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں باقی رہوں، فنا نہ ہو جاؤں. قرآن ایک اصول دے رہا ہے سورہ واقعات میں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گا. یہ اصول ہے قرآن کا، یونیورسل فیکٹ ہے. جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا زمین میں باقی رہ جائے گا. آپ ذات ایسی بنا لیجیے کہ آپ کی ذات سے انسانوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے. اچھا کوئی کہے کہ میں تو کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں، دعا تو دے سکتے ہیں. صدق دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعا تو دے سکتے ہیں. اس میں تو کچھ نہیں لگتا کسی کا. آپ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں. ملا نصیر الدین کے بارے میں لکھا ہے، خواجہ نصیر الدین توسی نہیں، وہ بہت جید عالم تھے. ملا نصیر الدین کہ جن کی مختلف باتیں مشہور ہیں. ایک مریض لیٹا ہوا تھا، اس کے آس
انہوں نے دیکھا کہ مریض مرنے والا ہے، کہا میں ڈاکٹر ہوں، میں مریض کا علاج کر سکتا ہوں، اچھا علاج کرو. تو ابھی ویسے ہی تھوڑا بہت چیک اپ کیا، پھر کہا کہ ایسا کرو کہ 2 سیخ کباب لے کر آؤ. اب انہوں نے سیخ کباب لے کر آ کے خود کھا گئے. اس کے بعد پھر چیک کرنے لگے، آدھا کلو سیب لے کر آؤ، وہ لے کر آ کے خود کھا گئے. پھر تیسری بار کہا خشک میوے لے کر آؤ، جیسے ڈرائی فروٹس ہے، وہ لے کر آ کے خود کھا گئے. اب یہ کھاتے جا رہے ہیں، مریض مر گیا. تو رشتے داروں نے گلا پکڑا، کہا بھائی تم نے ایک شخص کو مان دیا، کہا نہیں 2 مر رہے تھے، 1 کو بچا لیا. یہ نہ ہو جائے زندگی کہ جب ذات فقط جب کوئی بات آئے تو فقط میں نظر آؤں بس اور کوئی نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 4 پارے کی پہلی آیت. تم نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. وہ خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے. ایک چیز آپ کو پسند نہیں تھی جو پہلے ضائع ہو چکی تھی، آپ نے دے دی، ابھی چلو یہ دے دو فی سبیل اللہ. ہمارے یہاں ہوتا ہے جیب کٹ گئی 500 روپے کا صدقہ ہو گیا، چلو جو ہاتھ سے نکل گیا وہ صدقہ ہو گیا. یہ دینے کا طریقہ نہیں. اچھا جو چیز استعمال میں نہ رہی ہو، اگر کوئی اسے دے دے تو کیا اس میں ثواب نہیں؟ ثواب اس میں بھی. کچھ لباس تھے جو استعمال میں نہیں تھے، آپ نے کسی اور کو دے دی، اس میں بھی ثواب ہے. لیکن یہ نیکی کا کمال نہیں ہے، یہ ثواب کا کمال نہیں ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کا کمال یہ ہے کہ وہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. سب دے دے نہیں، مما تحبون، اس میں سے کچھ دے دو. قرآن نہیں کہہ رہا اس میں سے کچھ دے دو جو تمہیں پسند ہے. اب میں گزارش کروں، نیکی کا کمال یہ ہے کہ کچھ عطا کر دو. خدیجہ نے کچھ نہیں، سب کچھ عطا کر دیا. بی بی کی عظمت میں بآواز بلند صلوات. اگر یہ خاتون نہ ہوتی تو نہ نبوت کی غربت دولت میں تبدیل ہوتی، نہ کلمہ گویوں کا یہ ہجوم ہوتا، نہ اسلام کی یہ شان و شوکت ہوتی. بلکہ مجھے تو کہنا پڑتا ہے کہ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے مرد تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ عورت تھی. تو شہزادی نے سب عطا کیا، یہاں تک کہ وہ کچھ عطا کیا کہ تاریخ میں ایسی مالدار ماں بھی نہیں دیکھی اور تاریخ میں ایسی بیٹی بھی نہیں دیکھی کہ ماں اتنی مالدار ہو اور جو جہیز میں کچھ نہ لے کر جائے، جو اتنی غربت کی زندگی گزارے، جو اس فاقوں میں زندگی گزارے. یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ تھا. ہم سے کہا کچھ دو، خود سب کچھ دے دیا، خود سب کچھ دے کے بتایا. پھر ہم سے کہا کچھ دے دو. یہ بھی یہ معرفت خدا کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے. خدا تک پہنچ نہیں سکتے جب تک یہ نہ ہو. تو اس میں نے اشارہ کر دیا، صاحبان فہم تشریف فرمائے. میں نے کیا کہ اہل بیت سب کچھ دیتے ہیں، خود قربان ہو گئے، خود مظالم کو برداشت کیا. لیکن اہل بیت کے گھرانے میں کتنے ہیں جو باب الحوائج ہیں؟ آقا ابوالفضل عباس باب الحوائج، مولا حسین وہ تو ہے ہی باب الحوائج. ہر جگہ کے 6 ماہ کا ننھا علی اصغر وہ بھی باب الحوائج، وہ بھی ادا کرنے والا. شہزادہ علی اصغر باب الحوائج. کسی نے شہزادہ علی اصغر کے بارے میں کہا تھا اصل کربلا کی بظاہر وہ قربانی کی سب سے چھوٹی قربانی ہے، بظاہر حسین کے ہاتھ میں تو قربانی ہے 6 مہینے کا لال ہے، لیکن اس 6 مہینے کے لال میں کیا کام کیا ہے؟ حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے، اسلام کو جم کر کبھی چلنا نہیں آتا، اسلام کو جم کر کبھی چلنا نہیں آتا، گر اصغر بیشیر مددگار نہ ہوتے. یہ شہزادہ علی اصغر. آگے منزل مسائل پر لیکن فضائل کثیر میں ایسی پہلے میں
کہا کہ ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان، ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان، گر فاطمہ زہرا کے نمک خار نہ ہوتے۔ یہ اہل بیت تھا، 6 ماہ کا بچہ باب الحوائج ادا کرنے والا۔ آقا ابوالفضل عباس باب الحوائج ادا کرنے والی۔ اصلاً عباس کی ماں ام البنین وہ بھی باب الحوائج ادا کرنے والی، وہ ام البنین کی جن کی قبر جنت البقیع میں مسمار ہے۔ عباس کا مزار تو روشن ہے لیکن عباس کی ماں کا مزار مسمار ہے، ان کے مزار پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، وہاں کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ام البنین جس کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں شہید ہوئے، جس کا ایک داماد مسلم ابن عقیل وہ بھی شہید ہوا، جس کے نواسے تھے 2 نواسے کربلا میں شہید ہوئے، 2 نواسے کوفہ میں شہید ہوئے، پوتے مولانا ابوالفضل عباس کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بیٹے شہید، داماد شہید، پوتے شہید، نواسے شہید۔ حسن نسل ام البنین قربان ہوئی حسین ابن علی پر۔ اور جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو 3 بیٹوں کی چونکہ شادیاں ہو چکی تھی، لہٰذا 3 بہویں تھیں تو بیوہ ہو چکی تھی، اور ایک بیٹی جو مسلم ابن عقیل کو بیاہی گئی تھی وہ بیٹی بھی بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک بوڑھی ماں، 4 جوان عورتیں، ہروں بیوہ، اور یہ جایا کرتی تھی اپنی بچیوں کو لے کر جنت البقیع، اور وہاں اپنی انگلیوں سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی، اور قبر کو دیکھ کر کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو کا رنگ کیا؟ عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گھسو، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا۔ عباس کو یہ یقین نہیں آتا، تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی مجال تھی کہ تیرے سر پر گھس مار سکتا، کس کی اتنی مجال تھی کہ تیرے بازو کا رنگ کر سکتا۔ لیکن عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے، جب میں سنتی ہوں کہ عامر بیمار کو کڑی ہو رہا ہے، جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی، تو عباس کو یہ یقین آ جاتا ہے اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی مجال نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، کسی کی مجال نہ ہوتی کہ زینب کبریٰ کی چادر چھین سکتا۔ یہ اس گھرانے کے مسائل، یہ آقا ابوالفضل عباس، مولا ابوالفضل عباس کی والدہ گرامی شہزادی ام البنین، ان کی زیارت کبھی پڑھی ہے، وہی جملے ہیں جو شہزادی دعائیں کے لیے دعائیں توسل میں جملے ہیں۔ مقام اس بی بی کا ہے، ان کا گھرانہ قربان ہوا ہے۔ میں جملے چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ادا کریں، شہزادی ام البنین سے توسل ہو جائے، اس کے بعد 2 جملے آقا ابوالفضل عباس کی خدمت میں عرض کروں اور سلسلہ بیان مکمل ہو جائے۔ آپ حضرات کی محبتوں کا شکریہ، خدا متعالی آپ کی آنسوں کو قبول فرمائے، خدا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے باب الحوائج کے غم کے، سوائے سید الشہداء کے غم کے۔ حسن عباس کا مقام، ایک عالم دین ہے، بیان فرماتے ہیں میں حج کے موقع پر طواف کر رہا تھا۔ حج پر روایت یہ ہے کہ ہر حج پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں حج پر۔ کیا میری ملاقات امام زمانہ سے ہوئی، میں طواف کرتے کرتے یہ دعا کر رہا تھا کہ مولا سے ملاقات ہو جائے، طواف ہی میں مولا نے مجھے اپنی زیارت کروا دی۔ جب مولا رخصت ہونے لگی میں نے کہا مولا میں آپ سے رخصت نہیں ہونا چاہتا، کوئی دیر کے لیے میرے پاس رک جائیے۔ مولا نے کہا کہ عرفہ کے میدان میں تیرے خیمے میں جب مجلس ہوگی اور جب عباس کے مسائل پڑھے جائیں تو میں تیرے خیمے میں آؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ عرفہ کا دن آیا، خیمے میں مسائل شروع ہوئے۔ میں نے ذاکر سے نہیں کہا کہ تم ابوالفضل عباس کے مسائل پڑھنا، اس نے کئی اور مسائل شروع کیے، یہاں تک کہ وہ خود بخود مسائل پڑھتے پڑھتے ابوالفضل عباس سے آ گیا، اور جیسے مولا عباس کے مسائل شروع ہوئے تو مومنین گریہ کر رہے تھے اور میری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ میرے زمانے کا امام کہاں ہے۔ مجھے مولا خیمے میں نظر آیا، ایک اور ہی میں اٹھا اور جب باہر جانا چاہتا تھا میں نے دیکھا گلے خیمہ پر
حاجاتنا عباس کے صدقے میں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع مراد کوئی حاجت کوئی ہو یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ذرا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، مسائل تکمیل تک پہنچ جائے. بیوی کا حکم ہے کہ عباس کی ایک مصیبت ضرور پڑھا کرو، وہ مصیبت آپ کے سب کو بیان کرو اور مجلس اختتام کو پہنچ جائے. بیوی ایک زاویے کے خواب میں آئی کہ تو میرے بیٹے عباس کے مسائل پڑھتا ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا. اس نے کہا بیوی میں سارے مسائل پڑھتا ہوں میرے کون سی مصیبت نہیں پڑتی. کہ میرے عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جب بھی وہ شہید ہو رہا تھا زمین پر تشریف لائے اور آپ کو
اپنے دلوں کو لے کر چلے کربلا عباس کے مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام